الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بدرو۔ چلیے میں کہانی سٹارٹ کرتی ہوں۔ 1967 کی ایک رات کو میں کچھ پریشان تھا، مگر آج کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ آج امجد کرکٹ کھیلنے بھی نہیں آیا تھا۔ صغیر نے مانی سے کہا، کیوں کیا ہوا؟ مانی نے جواب دیا، یار وہ امجد کچھ دنوں سے کرکٹ کھیلنے نہیں آیا۔ خیر ہو، چلو امجد کا پتہ کرتے ہیں، مانی نے صغیر سے کہا۔ صغیر اور مانی دونوں امجد کے گھر کی طرف چل پڑے۔ صغیر نے دروازے پر دستک دی تو امجد کے والد صاحب باہر آئے۔ اس بار مانی نے امجد کے والد صاحب سے کہا، انکل امجد گھر پر ہے یا نہیں؟ وہ کچھ دنوں سے نظر نہیں آیا۔ خیر تو ہے نا؟ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں امجد بھی باہر آ گیا۔ جب مانی اور صغیر نے امجد کو دیکھا تو سمجھ گیا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس وجہ سے امجد پریشان ہے۔ مانی نے امجد سے کہا، کیا بات ہے امجد، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ نہیں یار کچھ نہیں، امجد کا لہجہ اداس تھا۔ بس یار میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں یا نہ۔ صغیر نے امجد سے کہا، یار ہو تمہارے دوست ہیں، کوئی دشمن نہیں، تم ہم کو بتاؤ کیا بات ہے۔ چلو یار باغ کی طرف چلتے ہیں اور وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ مانی اور امجد نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس طرح تینوں دوست باغ کی طرف چل پڑے اور کچھ دیر بعد تینوں دوست باغ میں موجود تھے۔ امجد نے کہا، اگر تم لوگ میرا مذاق نہ اڑاؤ تو میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں گا۔ مانی نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ امجد نے کہا، پہلے آپ لوگ وعدہ کریں کہ میرا ساتھ دیں گے اور میرا مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ صغیر نے کہا، ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں، تم بات بتاؤ۔ امجد نے بات شروع کی، یار کچھ دنوں سے میں رات کو ڈر جاتا ہوں۔ یار یہ کوئی بات ہے؟ مانی نے کہا، آگے بھی سنو گے یا نہیں؟ یار امجد آگے بھی تمہاری بات سنتے ہیں، پہلے تم میری بات سنو۔ مانی نے امجد سے کہا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ یار تم ڈرتے اس لیے ہو کہ تم ہر رات خوفناک کہانیاں پڑھتے رہتے ہو۔ نہیں یار یہ بات نہیں ہے، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں گھر کی طرف چلتا ہوں۔ اچھا برا نہ مناؤ، آگے بتاؤ۔ یار خواب میں ایک بزرگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اور تم دونوں سوات سے 8 کلومیٹر دور ایک قبائلی علاقہ ہے، وہاں جائیں۔ آخر کیوں؟ مانی نے امجد سے کہا، یار یہ مجھ کو معلوم نہیں۔ یار یہ خواب کچھ نہیں ہوتے ہیں، بس ایسے ہی تم خوفناک کہانیاں پڑھتے رہتے ہو اس لیے تم کو خواب آتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ کچھ دیر گپ شپ ہوتی رہی اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ دوسری رات امجد نے خواب میں دیکھا وہ بزرگ آج پھر کہہ رہے، بیٹا تم اور تمہارے دوست قبائلی علاقے کی طرف جاؤ۔ امجد نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ بزرگ سے بات کر رہا ہے۔ امجد نے بزرگ سے پوچھا، جناب بابا جی آخر کیا بات ہے جس وجہ سے آپ ہم کو مجبور کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ قبائلی علاقے میں ایک ہندو عامل آیا ہوا ہے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کریں۔ وہ ہندو عامل ایک بدرو ہے، جو مسلمان اس کی بات نہیں مانتا، بدرو اس کا خون پی جاتی ہے اور اس کے سامنے اس کا گوشت کھا جاتی ہے۔ قبائلی علاقے کے کچھ مسلمان جن کا ایمان کمزور تھا، وہ ہندو عامل یعنی بدرو کے ساتھ مل کر شیطان کی پوجا میں مصروف ہے۔ اگر تم اور تمہارے دوست چاہو تو قبائلی علاقے میں دوبارہ اسلام قائم کر سکتے ہو اور ہندو عامل اور شیطان اپنے انجام کو پہنچ سکتے ہیں۔ صبح امجد نے مانی اور صغیر کو سارا خواب سنایا۔ صغیر اور مانی نے کہا، امجد ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ قبائلی علاقہ کس طرف ہے؟ سوات سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پرسوں صبح کو سفر پر روانہ ہوں گے۔ تینوں دوست اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ امجد، صغیر اور مانی نے اپنے اپنے گھروں کو کہا کہ ہم کراچی اپنے دوست کی شادی پر جا رہے ہیں۔ اس طرح مانی، امجد اور صغیر قبائلی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوات پہنچ کر انہوں نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا اور کھانا کھانے کے بعد آرام سے سو گئے۔ صغیر نے خواب میں دیکھا کہ خوفناک شکل والا انسان جو کہہ رہا ہے، واپس چلے جاؤ، اگر زندگی پیاری ہے تو واپس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ مانی نے خواب میں دیکھا کہ ایک چڑیل جس کے لمبے لمبے بال تھے، خوفناک شکل کی کہہ رہی تھی، اگر زندگی پیاری ہے تو واپس چلے جاؤ،
امجد نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوفناک شکل والی بدرو کہہ رہی ہے جلدی جلدی آؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ صبح سب نے اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا۔ امجد کافی حد تک پریشان تھا۔ مانی اور صغیر نے امجد کو تسلی دی۔ مانی نے امجد سے کہا، یار احتشام اپنے چاروں دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح آیا ہوا ہے، کیوں نہ اس کو تلاش کیا جائے؟ صغیر نے کہا، سوات میں 2 ہی ہوٹل ہیں، ایک یہ، ایک کچھ آگے ہے، پہلے اس ہوٹل میں معلوم کرتے ہیں۔ امجد نے کہا، تم دونوں یہاں پہ ٹھہرو، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد امجد واپس آتا ہے اور کہتا ہے وہ یہاں پر ہی ہیں اور باہر باغ میں تینوں دوست باغ میں ہیں۔ باغ میں پہنچ کر ان کو احتشام اور امین اور احمد اور 2 اجنبی نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم احتشام صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا حال کیسا ہے؟ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ امین، یار تعارف کرواؤ، امین عمران اور علی سے، اور مانی صغیر امجد ہیں۔ مانی نے احتشام کو یہاں پر آنے کی وجہ بتائی تو وہ سب بھی تیار ہوئے کہ ہم سب بھی ساتھ چلیں گے۔ اب 3 کی بجائے 8 افراد ہو گئے۔ یہ سب افراد 2 دن بعد قابلی علاقے میں موجود تھے۔ یہاں پہ ہوٹل وغیرہ تو نہ تھا، جس وجہ سے مانی اور عمران نے بڑی مشکل سے ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ کچھ دن آرام میں گزر گئے۔ پھر ایک دن مانی نے 2 پارٹیاں بنائیں، ایک میں مانی، عمران، علی اور امجد، دوسری میں امین، صغیر، احتشام اور احمد تھے۔ پروگرام کے مطابق ہندو عامل کی بدرو کو تلاش کرنا اور پھر پرانے مندر کی جگہ مسجد کی تعمیر۔ پروگرام کے مطابق سب سے پہلے گاؤں کے لوگوں سے معلومات حاصل کرنا تھے اور پھر عامل کی بدرو کی تلاش۔ مانی نے ایک آدمی سے پوچھا، جناب یہاں پر ہندو عامل کہاں رہتا ہے اور مندر کس جگہ پہ ہے؟ وہ آدمی مانی کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ جیسا کھا جائے گا۔ مانی واپس آ گیا۔ جس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا یا پھر کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا۔ رات کو 12 بجے کا وقت تھا۔ خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ عمران نے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ عمران جب باہر گیا تو اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مکان کی دوسری طرف گیا ہو۔ عمران نے امین کو ساتھ لیا اور دائیں طرف چل پڑے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد عمران کو ایک آدمی نظر آیا۔ امین نے اس آدمی سے پوچھا، تم کون ہو؟ آدمی نے جواب دیا، تمہاری موت۔ دیکھتے دیکھتے خوفناک آدمی 2 حصے میں تقسیم ہو گیا اور امین اور عمران کی شاہ رگ کاٹ ڈالی اور دل نکال کر کھا گیا۔ خون پینے میں مصروف ہو گئے۔ چیخوں کی آواز سن کر احتشام اور علی بھی باہر آ گئے۔ خوفناک روح نے احتشام اور علی کا بھی وہی حال کیا جو اس سے پہلے عمران اور امین کا کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ دن خاموشی سے گزر گئے۔ ایک دن ایک فقیر امجد کے پاس آیا، کہا، یہ تویز لو اور یہ عمل ہے جو تم کو کرنا ہے۔ یہ عمل صرف 9 دن کا ہے۔ اگر تم اس عمل میں کامیاب ہوگے تو ہندو عامل کی بدرو اور پرانا مندر خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور ہاں، بابا نے کہا، پرانا مندر کی جگہ آپ لوگوں نے مسجد بھی تعمیر کرنی ہے۔ یہ کہہ کر فقیر واپس چلے گئے۔ مانی، میں عمل کروں گا۔ مانی رات 1 بجے عمل شروع کیا۔ آج کی رات بالکل سکون تھی۔ دوسری رات کو مانی نے دیکھا علی اور عمران کو بدرو نے پکڑا ہے اور کھا رہی ہیں۔ مانی، ہم کو بچاؤ، یہ بدرو ہم کو کھا جائے گی۔ مانی کو معلوم تھا یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ آج عمل کی آخری رات تھی۔ جیسے ہی عمل ختم ہوا تو ہندو عامل کی بدرو حاضر ہو گئی اور کہا، کاش تم کچھ دن اور نہ آتے تو ساری دنیا پر میرا قبضہ ہوتا۔ مانی نے عمل پڑھ کر ہندو عامل پر پھونک مار دی تو وہ جل کر ختم ہو گیا اور دور پرانا مندر بھی گرتا ہوا نظر آیا۔ مانی، صغیر اور احمد اور امجد نے مندر کی جگہ مسجد تعمیر کی اور کچھ دن وہاں رہنے کے بعد واپس آ گئے۔ یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوسری کہانی میں۔